Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Today I am going to teach you are supposed to plus first form of verb. आज इस सबक में हम सीखेंगे you are supposed to. ये कब इस्तेमाल होता है, ये क्यों इस्तेमाल होता है, ये कैसे इस्तेमाल होता है, इन तमाम सवालात के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये मैं बता दूं कि जिन लोगों ने शुड सीखा है, यू शुड, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था यू शुड, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह है, किसी को अपनी राय पेश करना। लेकिन इसकी हम जो उर्दू बनाते हैं ना, वो चाहिए, तुम्हें चाहिए, तुम्हें चाहिए, जैसे हम शुड में इस्तेमाल करते थे, लेकिन तुम्हारा फ़र्ज़ है या तुम्हें चाहिए, इस तरह की इसकी उर्दू बनती है। सबसे पहली एग्जाम्पल देखें, यू आर सपोज टू कीप दैट सीक्रेट। यू आर सपोज टू कीप दैट सीक्रेट। तुम्हें वो राज रखना चाहिए। पहली उर्दू क्या है? तुम्हें वो राज रखना चाहिए। दूसरी उर्दू क्या हो सकती है? तुम्हें उस बात को राज रखना चाहिए। तीसरी उर्दू क्या हो सकती है इसकी? तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है तुम उसे राज रखो। इन तीनों का अगर गौर किया जाए, इन तीनों की उर्दू को, तो बात एक ही है, लेकिन बोलने का अंदाज़ बदला हुआ है। तो आप याद रखिएगा, आप इन तीनों में से कोई भी उर्दू इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अब अक्सर बच्चे सवाल करेंगे, सर बात का लफ्ज़ तो यहाँ आ नहीं रहा, सर आप कौन सी उर्दू इसमें बता रहे हैं। बेसिकली देखिए, हम कोई भी चीज़, राज किस चीज़ का रखा जाता है? किसी भी बात का, किसी भी कोई बात हम सुनते हैं या कोई हमें बताता है तो हम उसका राज रखते हैं। अगर मैं आपको ये बोलूँ उस बात का राज रखना चाहिए, तो बात एक ही है, सिर्फ समझने के लिए अकल चाहिए। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेंटेंस समझ आया होगा। यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस। तुम्हें ये सेंटेंस समझना चाहिए, इस तरह भी हम कह सकते हैं, सही है। सो यू आर सपोज टू कीप दैट सीक्रेट। तुम्हें वो राज रखना चाहिए। ओके, अच्छा ये बना कैसे है, इसको भी ज़रा जाने से पहले, अगले जुमले पे जाने से पहले आपको ये बता दूं कि हर जुमले में आपने यू आर सपोज टू यहाँ तक लिखना है और उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ओके, जैसे यहाँ कीप का मतलब होता है रखना। ओके, सो अगले जुमले पे आते हैं। यू आर सपोज टू लेट मी नो व्हेन यू लीव। यू आर सपोज टू लेट मी नो व्हेन यू लीव। अब इस जुमले में देखें, ज़रा गौर फरमाएं इस जुमले पे। यू आर सपोज टू, तुम्हें चाहिए कि, लेट मी नो, मुझे बताओ, व्हेन यू लीव, जब तुम जाओ। अब इसकी उर्दू कैसे बनेगी? देखो, मैंने वर्ड टू वर्ड आपको ट्रांसलेट करके बताई है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना बहुत ख़तरनाक होता है। अगर कोई फ्रेजल वर्ब दिया हो या कोई इडियम आया हो या कोई ऐसा वर्ब हो जिसके 10 मीनिंग हो, तो वहाँ पे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन गलत हो जाती है। तो याद रखिएगा, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट से परहेज़ किया करें। यू आर सपोज टू, अब यहाँ पे उर्दू क्या हो सकती है? देखिए, तुम्हें चाहिए कि जब तुम जाते हो तो मुझे बता कर जाया करो। तुम्हें चाहिए कि जब तुम जाओ तो मुझे बता कर जाया करो। यू आर सपोज टू लेट मी नो व्हेन यू लीव। दूसरी उर्दू क्या हो सकती है? तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है जब जाओ तो मुझे बता कर जाओ। यू आर सपोज टू लेट मी नो व्हेन यू लीव। देखिए, मैंने दोनों उर्दू इस्तेमाल की, लेकिन दोनों उर्दू को पढ़ने का अंदाज़ और समझने का अंदाज़ अलग है, लेकिन बात एक ही की जा रही है, सही है। इसमें भी मैंने देखे, सपोज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है लेट। लेट का मतलब होता है इजाज़त देना। लेट मी नो का मतलब होता है मुझे बताओ, मुझे पता होना चाहिए, तुम मुझे बताओ, यानी तुम्हें फ़र्ज़ बनता है तुम मुझे बताओ। लेट मी नो, मुझे बताओ। याद रखिएगा, यहाँ पे लेट वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है।
اگلا جملہ دیکھیں, یو آر سپوز ٹو اسٹاپ when at a red light. You are supposed to stop when at a red light. جب لال بتی جلتی ہے تو تمہیں رک جانا چاہیے. تمہارا فرض بنتا ہے تم رک جاؤ جب لال بتی دیکھو. You are supposed to stop. تمہارا فرض بنتا ہے تم رک جاؤ. Stop مطلب رک جاؤ. When جب. At a red light لال بتی پر, لال ٹریفک لائٹ پر تم رک جاؤ جب تمہیں رک جانا چاہیے جب لال بتی یا لال ٹریفک لائٹ دیکھو. اوکے, نیکسٹ جملے پہ آتے ہیں. یو آر سپوز ٹو unpack once you get there. You are supposed to unpack once you get there. اب اس میں کیا ہے, you are supposed to unpack. دیکھو پیک کرنا ہوتا ہے کسی چیز کو پیک کرنا, یعنی باندھنا یا کسی چیز کو کسی چیز میں ڈال کے اچھی طرح ٹیپ ویپ لگانا. ان پیک کا مطلب کھولنا, یا جو بھی پیک ہوا ہوا ہے اس کو آپ کھول دیں. بیگ بھی کھول سکتے, کوئی بھی چیز کھول سکتے. سو یو آر سپوز ٹو ان پیک. تمہیں چاہیے کہ تم کھولو. کب؟ ونس یو گیٹ دیئر, جب تم وہاں پہنچو. ونس یو گیٹ دیئر, جب تم وہاں پہنچو تو تمہیں چاہیے کہ تم اسے کھولو یا تم کھولو, یعنی بیگ کھولو. یا میرا گفٹ جو ہے, فار ایگزامپل آپ کسی کو گفٹ دے رہے ہو, یو آر گیونگ اے گفٹ ٹو سم ون اینڈ یو آر سیئنگ وین یو گیٹ دیئر یو آر سپوز ٹو انپیک مائی گفٹ. جب تم وہاں پہنچو تو میرا گفٹ کھول کر دیکھو. یہ بہت اچھا جملہ اگر آپ سوچیں. دیکھیں جملوں سے جملے بنتے ہیں, کوشش کریں گے تو انگریزی آئے گی, ادروائز نہیں آئے گی. نہ سوچنے سے آتی ہے, صرف انگریزی آتی ہے تو بولنے سے یا سننے سے. اوکے, سو نیکسٹ جملے پہ آتے ہیں. یو آر سپوز ٹو ریٹرن دا موویز یو رینٹ آن ٹائم. یو آر supposed to return the movies you rent on time. You are supposed to return, یعنی تمہیں چاہیے کہ تم واپس کر دو. the movies فلمیں, you rent on time وقت پر کرائے کی فلمیں تمہیں چاہیے کہ تم وقت پر واپس کر دو. اوکے, نیکسٹ دیکھیں. یو آر سپوز ٹو ریمین سائلنٹ. یو آر سپوز ٹو ریمین سائلنٹ. تمہیں خاموش ہی رہنا چاہیے. اوکے, سو تمہیں خاموش ہی رہنا چاہیے, یعنی تم کافی دیر سے خاموش ہو اور تم بولنے لگے, کسی نے کہا یو آر سپوز ٹو ریمین سائلنٹ. نیکسٹ دیکھیں. یہ جملہ آپ پر ہے, آپ کوشش نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا, لیکن اب اتنے سارے لیسن دیکھنے کے بعد میں کہنا چاہوں گا یو آر سپوز ٹو اسپیک انگلش. یو آر سپوز ٹو اسپیک انگلش. تمہیں انگلش بولنی چاہیے, تمہارا فرض بنتا ہے تم انگلش بولو. یو آر سپوز ٹو فاسٹن یور سیٹ بیلٹ. یو آر سپوز ٹو فاسٹن یور سیٹ بیلٹ. تمہیں سیٹ بیلٹ باندھ لینی چاہیے. یو آر سپوز ٹو ویئر شوز. یو آر سپوز ٹو ویئر شوز. تمہیں جوتے پہننے چاہیے. یہ جملہ ان تمام لوگوں کے لیے جو محنت کرتے ہیں لیکن پھر کہتے ہیں کچھ ہوا نہیں, ہمیں کامیابی ملی نہیں, کیونکہ آپ شور مچا مچا کے محنت کرتے ہو. خاموشی سے محنت کرو. یو آر سپوز ٹو ورک ہارڈ ان سائلنس. یو آر سپوز ٹو ورک ہارڈ ان سائلنس. تمہیں خاموشی سے سخت محنت کرنی چاہیے. You are supposed to work hard in silence.
انوائٹ کا مطلب ہوتا ہے بلانا یا دعوت دینا. یاد رکھیے گا, یو آر سپوز ٹو انوائٹ آل یور فرینڈس. یو آر سپوز ٹو انوائٹ آل یور فرینڈس. تمہیں تمام اپنے دوستوں کو بلانا چاہیے. تمہیں تمام اپنے دوستوں کو دعوت دینی چاہیے. You are supposed to encourage one another. You are supposed to encourage one another. Encourage کا مطلب ہوتا ہے حوصلہ افزائی کرنا. سو تمہیں ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانا چاہیے. This one is my favorite one and I'm going to share with you. You are supposed to be my friend. تمہیں میرا دوست ہونا چاہیے. یو آر سپوز ٹو بی مائی اسٹوڈنٹ. تمہیں میرا اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے. ویسے یہاں اسٹوڈنٹ والا لکھا نہیں ہے, لیکن میں نے آپ کو ایک ہنٹ دے دیا کہ آپ جملے کس کس طرح بنا سکتے ہیں. کوشش تو کریں. ناؤ دس ون از ریئلی گڈ. یو آر سپوز ٹو ڈیسائڈ بفور نیکسٹ ٹیوزڈے. You are supposed to decide before next Tuesday. اگلی جمعرات سے پہلے تمہیں فیصلہ کر لینا چاہیے. You are supposed to wash your hands before and after eating food. You are supposed to wash your hands before and after eating food. تمہیں کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے چاہیے. کتنا زبردست جملہ. اگر آپ یہ دیکھیں, آپ لکھ سکتے ہیں ان جملوں کو. اب جب ایسی جگہ پہ جہاں ہاتھ دھونے کی جگہ ہوتی ہے یا کھانا کھانے کی جگہ ہوتی ہے, وہاں چپکا دیں ایسے جملے جو آپ کو پسند آتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے, جو جملے ہم بار بار پڑھتے ہیں وہ ہماری اسپیکنگ میں آ جاتے ہیں, ہماری بول چال میں آ جاتے ہیں. Now it's time for assignment. You have to translate these sentences in Urdu. You are supposed to wash chicken before cooking. You are supposed to wash your hair every day. You're supposed to be here. You're supposed to go to picnic. You're supposed to pick up the phone. So I hope you will translate these sentences in Urdu. It's time for quote of the day, golden words. سنہری الفاظ کا وقت ہے. Most people don't want to hear this. زیادہ تر لوگ یہ سننا نہیں چاہتے. But لیکن real relationship that's last involve a lot of forgiveness. یہ جو اصلی رشتہ ہوتا ہے یا جو اصلی رشتے ہوتے ہیں, that's last involve a lot of forgiveness. یہ بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں, یعنی ان میں یہ جو اصلی رشتے ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ حد سے زیادہ معافی دینا ہوتا ہے. یعنی انہوں نے ایک دوسرے کو بہت زیادہ معاف کیا ہوتا ہے, جبھی یہ اتنا دیر تک چل پاتے ہیں. کہتے ہیں کسی رشتے کی کامیابی کا راز ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کرتے رہیں, دل پر نہ لیں, یعنی کل کی بات کو یاد نہ کریں اور بڑی سے بڑی غلطی اور بڑے سے بڑے گناہ کو آپس میں سولو کریں اور معاف کر دیں. You have to accept that fact. تمہیں یہ حقیقت قبول کرنی چاہیے that your partner isn't perfect. تمہیں یہ حقیقت قبول کرنی چاہیے کہ تمہارا جو پارٹنر ہے, تمہارا جو ہم سفر ہے, وہ ایک مکمل شخص نہیں ہے. یعنی وہ کوئی ایسا نہیں ہے جس سے غلطی نہ ہوتی ہو, جو فرشتہ ہو. انسان ہے تو غلطی ہوگی, اور پرفیکشن ڈھونڈنے نکلو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے. and will hurt you, disappoint you and upset you. آپ کو یہ حقیقت ایکسیپٹ کرنی ہوگی کہ آپ کا جو پارٹنر ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے,
وہ آپ کو ہرٹ بھی کرے گا، تکلیف بھی دے گا، آپ کو مایوس بھی کرے گا، ڈس اپوائنٹ یو بھی کرے گا، اپسٹ یو، اور دکھ بھی دے گا اور آپ کو اداس بھی کرے گا. You have to figure out if you are willing to go through ups and downs with them. اب آپ کو یہ معلوم کرنا ہے یا آپ کو اپنے آپ میں یہ تبدیلی لانی ہے یا یہ پتہ کرنا ہے کہ آپ ان سب سے گزرنا چاہتے ہیں یا نہیں. آپ اس زندگی کی تکلیف، دکھ، تکلیف اور خوشیوں سے گزرنا چاہتے ہیں یا نہیں. اگر آپ خواہش رکھتے ہیں ان تمام اپس اینڈ ڈاؤن، یعنی زندگی کی جو تکلیف اور زندگی کی جو یہ تکلیفیں ہوتی ہیں ان سے گزرنا اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ یہ زندگی جی سکتے ہیں. آپ کا جو رشتہ ہے وہ لانگ ٹائم کے لیے ہوتا ہے. لیکن اگر آپ میں برداشت نہیں ہے اور آپ برداشت نہیں کر سکتے، آپ دکھ تکلیف نہیں سہ سکتے، تو آپ اس رشتے کو آگے نہیں بڑھا سکتے. کیونکہ سب سے پہلے رشتے کی بنیاد ہوتی ہے برداشت اور اس کے بعد معاف کر دینا. سو موسٹ پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو ہیئر دس، بٹ ریئل ریلیشنشپ دیٹس last involve a lot of forgiveness. You have to accept that fact that your partner isn't perfect and will hurt you, disappoint you and upset you, and you have to figure out if you are willing to go through ups and downs with them. کوئی یہ سننا نہیں چاہتا، زیادہ تر لوگ یہ سننا نہیں چاہتے کہ اصلی جو رشتہ ہے وہ بنتا ہے معاف کرنے سے، بہت زیادہ ایک دوسرے کو معاف کرنے سے. آپ کو یہ حقیقت سمجھنی ہوگی اور قبول کرنی ہوگی کہ آپ کا جو ہم سفر ہے وہ مکمل نہیں ہے، وہ پرفیکٹ نہیں ہے. وہ آپ کو دکھ بھی دے گا، وہ آپ کو مایوس بھی کرے گا، وہ آپ کو اداس بھی کرے گا. اب آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ کو ان سب سے گزرنا ہے یا نہیں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹیک کیئر.